बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट ड्राइंग, क्लास 8, बाब नंबर 2 यानी ड्राइंग के मामलात। आज हमने स्टार्ट लेना है खुरदरापन या टेक्सचर की अक़साम और टेक्सचर बनाना। खुरदरापन या टेक्सचर, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ का अपना टेक्सचर होता है। मसलन दरख्त की चाल, दीवार, चट्टान, मेज़ वग़ैरह। आंखें बंद करके अपने डेस्क पर हाथ फेरें, इसकी सतह कैसी है, नरम, हमवार या खुरदरी। अब अपने कमरे की खिड़की के शीशे पर हाथ फेरें। आपने महसूस किया होगा कि शीशे की सतह मेज़ की निस्बत ज़्यादा हमवार है। हर सतह की अपनी खासियत होती है और इसी खासियत को टेक्सचर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आप ने सुना कि यानी खुरदरापन या टेक्सचर यानी हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ उनका अपना एक वजूद होता है जो टेक्सचर कहलाता है। मसलन उनके वजूद में जिस तरह दरख्त हैं, चट्टान हैं, दीवार हैं, मेज़ हैं, कोई भी चीज़ हैं, तो वो सब अपनी सतह रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दरख्त के तने पर या दीवार पर, चट्टान पर, मेज़ पर, कुर्सी पर, किसी भी चीज़ पर आंखें बंद करके उन पर हम हाथ फेरें तो उसके हमवार होने का, सख्त, नरम या खुरदरेपन का हमें एहसास होगा। यानी बनिस्बत इसके कि अगर हम शीशे की सतह पर या खिड़की के शीशे पर हम अपना हाथ फेरें तब भी हमें उसके हमवार होने का पता चलता है। इसी तरह हर सतह की अपनी खासियत होती है और इसी खासियत को टेक्सचर कहा जाता है। यानी ये दरख्त का जो तना है, इस पर हम हाथ फेरेंगे तो ये हमें खुरदरेपन का एहसास देगा। यानी ये इस दरख्त पर हम हाथ फेरें तो इस दरख्त की बजाय इसकी यानी जो सतह है तो वो थोड़ा सा कम खुरदरापन उसका एहसास होता है। फिर है टेक्सचर की अक़साम। टेक्सचर की अक़साम दो तरह की हैं, यानी टेक्सचर की दो अक़साम हैं। एक हकीकी टेक्सचर है, ऐसा टेक्सचर जिसको बग़ैर देखे सिर्फ लम्स यानी टच के ज़रिए महसूस किया जाए। लम्स यानी अगर सिर्फ हम हाथ रख के उसे महसूस करें तो उस लम्स या हकीकी टेक्सचर कहा जाता है। मसलन दरख्तों की चाल, चट्टानों की सतह वग़ैरह। यानी बग़ैर देखे अगर हम उसे सिर्फ हाथ के ज़रिए महसूस करें, जिस तरह एग्ज़ाम्पल में भी आपको दिया गया है कि दरख्तों की चाल या चट्टानों, तो उसकी सतह हमें खुरदरेपन की एहसास देती हैं। इसके बाद नंबर 2 हैं टेक्सचर बनाना। यानी नए और दिलचस्प जो बनाने के कई तरीके हैं, उनमें से चंद दर्ज झेल हैं। यानी नमक के ज़रिए जो हैं तो गीले रंग पर नमक के दाने डालें, जबकि रंग मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो नमक के दाने हटाएं, अबरी टेक्सचर बन जाएगा। यानी नमक के ज़रिए भी हम मुख्तलिफ टेक्सचर वग़ैरह बना सकते हैं। यानी अगर हम गीले रंग को नमक के दाने पर डालें तो नमक के जो दाने हैं वो रंग मुकम्मल तौर पर जब खुश्क हो जाए तो नमक के दाने हटाएं। इस तरह उभरी, यानी ये आप देख रहे हैं, ये शक्ल में आप देख रहे हैं। फिर है स्पंज से टेक्सचर बनाना। स्पंज के एक छोटे टुकड़े पर रंग भरें और फिर किसी सतह पर लगाकर टेक्सचर बनाएं। ऐसा टेक्सचर दरख्तों के पत्तों के लिए बड़ा मौजू होता है। यानी स्पंज का एक छोटा सा पीस लेकर
ہم کسی بھی سطح پر لگا کر ٹیکسچر بنا سکتے ہیں، یعنی یہ زیادہ تر جو ہیں تو درختوں کی پتوں کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ پھر ہے موم سے ٹیکسچر بنانا۔ کاغذ کی سطح پر سفید موم بتی سے بے ترتیب لکیریں کھینچیں، یعنی کاغذ پر جو موم بتی ہیں تو اس سے جو ہیں بے ترتیب لکیریں کھینچیں، جس طرح یہاں پر کھینچی گئی ہیں۔ اب مومی لکیروں کو پینٹ کریں، جو مومی لکیریں ہیں ان کو پینٹ کریں۔ ٹیکسچر والی سطح بن جائے گی، یعنی یہ ٹیکسچر والی، یعنی تھوڑا سا ہمیں کردرے پن کا احساس ہوگا، تھوڑا۔ پھر ہے خشک برش سے ٹیکسچر بنانا۔ اپنے برش سے ساری نمی نچوڑ لیں، انگوٹھے سے برش کے بالوں کو پھیلائیں، برش کے سر کو رنگ میں ڈبوئیں، پھر کسی سطح پر لگائیں۔ اس سے ہلکی آڑی ترچھی لکیروں والی ٹیکسچر تیار ہو جائے گی۔ ٹیکسچر بنانے کے لیے اور بھی کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی خشک برش جو ہیں اس سے ساری نمی ہم نے نکال لینی ہے۔ پھر انگوٹھے سے برش کے جو بال ہیں، یعنی یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر برش کے جو سر ہیں اس کو رنگ میں ڈبوئیں، پھر کسی سطح پر لگائیں، اس سے ہلکی آڑی ترچھی لکیریں جو ہیں تو وہ ٹیکسچر تیار ہو جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ٹیکسچر سٹارٹ کیا تھا۔ ٹیکسچر میں ہم نے کھردرا پن یا ٹیکسچر پڑھا، ٹیکسچر کی اقسام پڑھی ہم نے، اس کی 2 اقسام ہم نے پڑھی ہیں۔ پھر ہم نے ٹیکسچر بنانے کے بارے میں پڑھا، اس میں ہم نے نمک کے ذریعے سے ٹیکسچر بنانے کے بارے میں پڑھا، اسفنج طریقے کے بارے میں پڑھا، یعنی اسفنج سے کس طرح ٹیکسچر بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد موم سے جو ٹیکسچر بنائے جاتے ہیں، خشک برش سے جو ٹیکسچر بنائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو ہمارا چیپٹر نمبر 2 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں ہیں خالی جگہ پر کریں۔ آرٹ کے عناصر کی ترتیب کو کمپوزیشن کہتے ہیں۔ آرٹ کے عناصر کی ترتیب کو کمپوزیشن کہتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، آرٹ میں توازن سے مراد بصری توازن ہے۔ آرٹ میں توازن سے مراد بصری توازن ہے۔ کسی پینٹنگ میں مختلف چیزوں کی ایسی ترتیب جو ایک کل کا تاثر دے ہم آہنگی کہلاتا ہے۔ کسی پینٹ میں مختلف چیزوں کی ایسی ترتیب جو ایک کل کا تاثر دے ہم آہنگی کہلاتی ہیں۔ کسی فن پارے میں متضاد رنگوں کا استعمال کنٹراسٹ کہلاتا ہے۔ کسی فن پارے میں متضاد رنگوں کا استعمال کنٹراسٹ کہلاتا ہے۔ سرخ نیلا اور زرد ابتدائی رنگ ہیں۔ سرخ نیلا اور زرد ابتدائی رنگ ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم کویسچن آنسرز پر، یعنی چیپٹر نمبر 2 یعنی ڈرائنگ کے معاونات، ان کے سوال و جوابات۔ پہلا کویسچن ہے، کمپوزیشن کسے کہتے ہیں؟ آرٹ کے عناصر مثلاً شکل، لکیر، حجم، رنگ، ٹیکسچر وغیرہ کی ترتیب کو کمپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ فرسٹ نمبر کویسچن ہے۔ سیکنڈ کویسچن ہے، روشنی، شیڈ اور شیڈو سے کیا مراد ہیں؟ جواب ہے، کسی چیز کی ظاہری شکل و صورت اور اس پر پڑنے والی روشنی کے اثرات کے مطالعے کو کہتے ہیں۔ وہ حصہ جو کم روشن ہو اسے شیڈ، جبکہ گہرا تاریک حصہ شیڈو کہلاتا ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، لاسٹ کویسچن، ٹیکسچر کیا ہے، اس کی اقسام تحریر کریں۔ جواب ہے، ہمارے ارد گرد ہر چیز کا اپنا ٹیکسچر ہوتا ہے، مثلاً درخت کی چال، دیوار، چٹان، میز وغیرہ۔ آنکھیں بند کر کے اپنے ڈیسک پر ہاتھ پھیریں، اس کی سطح کیسی ہے؟ سخت، نرم، ہموار یا کھردری؟ اب اپنے کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ پھیریں،
آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شیشے کی سطح میز کی نسبت زیادہ ہموار ہیں۔ ہر سطح کی اپنی خاصیت ہوتی ہیں اور اسی خاصیت کو ٹیکسچر کہتے ہیں۔ پھر ٹیکسچر کے جو اقسام ہیں، ٹیکسچر کے 2 اقسام ہیں۔ حقیقی ٹیکسچر، ایسا ٹیکسچر جس کو بغیر دیکھے صرف لمس کے ذریعے محسوس کیا جائے اسے لامس یا حقیقی ٹیکسچر کہتے ہیں، مثلا درختوں کی چال، چٹانوں کی سطح وغیرہ۔ نمبر 2، بصری ٹیکسچر۔ بصری ٹیکسچر کو صرف دیکھا جا سکتا ہے، اس کو لمس کے ذریعے محسوس نہیں کیا جاتا، یعنی صرف آنکھوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ ایسا ٹیکسچر پینٹ کر کے یا فوٹو کے ذریعے بھی بنایا جاتا ہے۔ برش کی مدد سے لکیروں اور نمونوں پر مشتمل بصری ٹیکسچر کی مختلف اقسام بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے چیپٹر نمبر 2 کا ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آپ یہ ایکسرسائز اپنے ڈرائنگ کی کاپی میں نیٹ صاف ستھرا کام لکھیں اور اپنے ڈرائنگ کے ٹیچر سے چیک کروائیں۔ تو ہمارا چیپٹر، ہمارا لیسن آج یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔